رب کے منگتے حاضر ہیں، ہم سب رب کے منگتے ہیں، سرکار کا صدقہ لیتے ہیں، فیض لیتے ہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تب ان کی عجب اٹھانے لگانے والا۔ لہٰذا معزز سامعین کرام، یقیناً ہم صدقہ مصطفیٰ لینے والے ہیں، یقیناً رب کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ رحمتوں والی رات، یہ برکتوں والی رات، ہم رب کی رحمتوں کے طالب بن کر حاضر ہوئے ہیں، رب کی بارگاہ میں اس سے اپنی رحمتیں طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ بکھرا بکھرا پن اچھی بات نہیں ہے، جب گلشن میں پھول یکجا ہو جائے تو خوبصورتی کچھ اور ہی ہوتی ہے، کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ یقیناً رب اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لہذا میرے وہ بھائی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً میری آواز آپ تک پہنچ رہی ضرور ہے، لیکن آپ کا چہرہ مجھے نہیں دکھ رہا۔ لہذا آپ حضرات حاضر ہو جائیں۔ الحمدللہ اللہ کے گھر میں کافی جگہ ہے، آپ حضرات یہاں بیٹھ کر آرام سے سکون سے، انشاءاللہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ عبادت کی رات ہے اور ہمارا سننا اور آپ کا سننا یہ بھی عبادت ہے۔ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ذکر رب العالمین کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ جان رحمت کر رہے ہیں، ذکر ان کے پیاروں کا کر رہے ہیں۔ گویا کہ ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ سننا سنانا عبادت، عبادت صرف تسبیح پکڑ کر بیٹھ جانا ہی عبادت نہیں، بلکہ عبادت ذکر کو سننا بھی عبادت ہے اور دین کا حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ لہذا میرے وہ بھائی جو یقیناً اس مجلس میں آئے ہیں، قابل مبارکباد ہے کیونکہ مبارک والی رات میں حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ توفیق دیا ہے، اللہ اپنے پیاروں کو ہی توفیق دیتا ہے جواب ہے، رب کسو ناقص کو نہیں۔ اب تو کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اس رات کی عظمتوں کے منکر نظر آتے ہیں، اس رات کی برکتوں کے منکر نظر آتے ہیں، چوں چرا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسا کیا یہ جگنے کا کیا خصوصیت ہے؟ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں پر ہے، کدھر ہے، کون سی حدیث ہے؟ اچھا وہ حدیث ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، اجی ان کا ایمان ضعیف ہے، ان کا ایمان کمزور ہے، تو قول مصطفیٰ کو ضعیف قرار دینے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے فرقوں سے، ایسے بد مذہبوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے، اپنے آپ کو بچائے رکھیے، کیونکہ آج گلی گلی کوچا کوچا پھر کر دلوں سے ایمان مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کو دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے۔ یہ رات کی بڑی اہمیتیں ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا نے فرمایا ہے یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے، یہ رات بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے پیشوا مقررین سے اس رات کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے سنا ہے۔ خیر میں کچھ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے سناؤں اس سے پہلے میں آپ سے پھر سے گزارش کرتا ہوں اور قریب ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا كنا منذرین۔ اعوذ باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی وجبت له شفاعۃ، صدق رسول النبی الامین النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑا شکر و احسان ہے رب العالمین کا، اس نے ہمارا اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان، کائنات سب اس کی مخلوق ہے۔ خالق رب کریم، خالق رب کریم ہے، خالق یعنی پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب العالمین۔ لیکن خوش نصیبی ہماری ہے کہ رب نے ہم کو ایسی مخلوق میں پیدا فرمایا جو ساری مخلوقات میں افضل ہے، ساری مخلوقات میں اشرف ہے،
ساری مخلوقات میں اعلیٰ ہے، ساری مخلوقات میں عرفہ ہے، ساری مخلوقات میں اونچی ہے، ایسی مخلوق میں ہم آپ کو پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ قوت کی بات دیکھی جائے تو اس کے پاس ایسی مخلوق بھی تھی جو بنچوں میں بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دے۔ قوت کے حساب، طاقت کے حساب سے اگر اشرفیت دی جاتی تو اس کے پاس ایسی مخلوق بھی تھی جو لمحوں میں ایک پہاڑ کو دوسری طرف منتقل کر دے، پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دے۔ یعنی جنات ایسے قوی اور ایسے جنات ہے جو بڑے بڑے پتھروں، بڑے بڑے چٹانوں کو اٹھا کر ایک طرف سے دوسری طرف لا دے سکتے ہیں، لیکن ان کو چانس نہیں، ان کو موقع نہیں۔ اب عبادت کا لحاظ دیکھا جائے، عبادت کے حساب سے اگر کسی اشرفیت کا تاج پہنایا جائے تو اس کے پاس ایسی مخلوق ہے جو رات دن اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، رات دن اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضور داغیدان عالم واجب فخر عیسیٰ و آدم سرکار دو عالم سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی سیر فرمایا، کب کرے اس آسمانوں کی سیر؟ بولیے سب مل کر بولیے، شب معراج۔ معراج میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر آسمانوں کی سیر فرمائی، روح مع الجسم، جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مسجد حرام سے نکلے تو آپ کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں فرشتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے تھے، اور یہاں تک کہ جب آپ آسمانوں کی طرف جانے لگے تو تمام سیڑھی پر فرشتے، ہر سیڑھی کے ہر ایک اس پر فرشتے نظر آتے تھے۔ اور آسمانوں میں آپ نے دیکھا، آسمانوں میں فرشتے بھرے ہوئے، اتنے فرشتے حالت قیام میں رب کی تمجید بیان کر رہے ہیں، رب کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، رب العزت کی حمد بیان کر رہے ہیں، حالت قیام میں کھڑے ہو کر رب العالمین کی بلندی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جبرائیل سے پوچھا، ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سردار الملائکہ حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، جب سے یہ پیدا کیا گیا اسی حال میں، اسی قیام کی حالت میں وہ رب کی حمد بیان کر رہے ہیں، رب کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، ارے بڑا اچھا عمل ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے۔ جیسا ہی پیارے محبوب کی زبان مبارک سے یہ عمل پسند ہونے کی بات آئی، رب نے کہا کہ دیکھو میرے محبوب کے امتیوں کے لیے یہ قیام فرض کر دو۔ اتنے فرشتے عبادت سے لگے ہوئے ہیں، جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں اسی حال میں بیٹھ کر رب کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اس نے آسمان پہ آپ نے دیکھا حالت رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی دیکھا یہ عمل مجھے بہت پسند ہے، محبوب کی پسند ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا ہے مقام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے دیکھا میرے محبوب کریم کو یہ عمل بڑا پسند ہے، تو اپنے امتیوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اپنے محبوب کی امت کے لیے رکوع فرض قرار دے۔ جب تیسرے آسمان پر پہنچے، آپ بولیں کہ معراج کی رات کا سنا ہے، خیر میں فرشتوں کی تعداد اتنی تعداد ایسی عبادت میں لگی ہوئی ہے، سجدے کی حالت میں نظر آئے، اللہ کے حبیب نے اسے بھی پسند فرمایا، اور ایسے فرشتے بے شمار فرشتے زمین میں ہیں، اور سب کے آزو بازو دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین۔ بندہ اچھے عمل کرتا کرامن لکھ لیتے، بندہ برے عمل کرتا کاتبین لکھ لیتے۔ لہذا اب دیکھیے ہر ایک کے پاس دو فرشتے، اور اس طریقے سے کئی فرشتے جو صبح شام کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، گنبد خضرا کے مدی کی زیارت کرتے ہیں، یہاں تک بتایا جاتا ہے 70,000 فرشتے صبح